صدیق صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ حسن، میں آپ سے ذرا گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اب جو نواز شریف صاحب کی الیکشن میں شرکت کے حوالے سے اگر کوئی ابہام تھا تو وہ دور ہوتا ہوا ہمیں جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ جو آج سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں اس سے اب لگتا ہے کہ یہ منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ واٹ از یور ٹیک آن؟ دیکھیں، بہت شکریہ۔ دیکھیں، بات تو بڑی امپورٹنٹ کر دی ہے چیف جسٹس نے۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص یعنی اگر وہ پاکستان کے خلاف بھی ہے اور کوئی اپنی جو ہے وہ ویج وار کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، تو اس پر بھی نااہلی کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ یعنی جھوٹ بولنے کے اوپر یا نماز نہ پڑھنے کے اوپر اگر نااہلی تاحیات کس طرح ہو سکتی ہے، ایک فنڈامنٹل کوسچن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام تو اصلاح کا کہتا ہے نا، اسلام کہتا ہے کہ جی آپ نے توبہ کریں، توبہ کا ایک کانسیپٹ ہے اسلام میں۔ تو ہماری عدلیہ نے جو فیصلہ کیا تھا یعنی نااہلی کی مدت کو تاحیات قرار دیا تھا، جو کہ آپ جو 62(1)(f) کی تشریح کی تھی انہوں نے، وہ تشریح اسلامک پرنسپل کے خلاف تھی۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں، میں پہلے بھی کہتا تھا، تشریح کرنا بالکل یہ سپریم کورٹ کی صوابدید تھی، ان کا اختیار تھا، لیکن تشریح تو درست کرنی چاہیے تھی نا۔ یعنی آپ کا قانون کوئی بھی چیز، ایون آئین پاکستان بھی اسلامی تعلیمات اور قرآن پاک سے متصادم نہیں ہو سکتا، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ کس طرح متصادم ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اب انہوں نے آئین کی تشریح کر دی، اب آئین کی تشریح اگر انہوں نے غلط بھی کر دی ہے تو اب اس کے بعد اب یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے جی کیونکہ غلط ہو گئی ہے، اس لیے اب جب تک دوبارہ سپریم کورٹ ہی اس کو انڈو نہیں کرے گی تو آپ اس کو یعنی وہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتی۔ نہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ہم نے ترمیم کر دی ہے، ترمیم ہو چکی ہے تو اس کے بعد وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ میرا خیال ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کی تشریح ہوئی ہے، تو اس لیے اب سپریم کورٹ کو ہی اپنا وہ فیصلہ واپس لینا ہوگا، ریکال کرنا ہوگا۔ اظہر صدیق صاحب، آپ لوگوں کا تو ظاہر ہے ریلائنس اسی بات پہ تھا کہ سپریم کورٹ سے ہی یہ مسئلہ سیٹل ہونا ہے، لیکن اب جو احاق آئے ہیں تو اس سے کچھ آپ لوگوں کو اطمینان ہو گیا ہے، اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ تو یہی کہتے تھے سپریم کورٹ ہی سیٹل کرے گی۔ بہت شکریہ۔ نہیں، ہمارے لیے یہ کوئی انجبے کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے جب جسٹس قاضی فاضل صاحب آئیں گے اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، وہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ فیصلے کا ابہام بہت سے لوگوں پہ ہے؟ 2 ہی تو لوگ ہیں صرف، ایک کا نام ہے نواز شریف اور دوسرے کا نام ہے جہانگیر ترین، جو اس وقت کچھ خاص لوگوں کے دل پہ بھانے والے لوگ ہیں، اور تو کوئی بندہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک بڑی بات ہے، میں ایک سمپل سی بات بتاتا چلوں آپ کو۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس جو دیے ہیں اور جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز ہی کر دیا ہے اور وہ کیس فکس کر دیا جا کے جنوری میں۔ ابھی کیا ہے، ابھی سپریم کورٹ نہیں بیٹھی ہوئی، انہیں چاہیے تھا فوراً فکس کرتے۔ جنوری میں کیوں فکس کیا انہوں نے؟ تو سوال بڑے ہیں جو کہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں، وہ خود یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اب اگلی بات میں آپ کو بتا دوں ایک عام طالب علم کے حوالے سے۔ دیکھیں، آرٹیکل ہے 62 اور 63۔ 62 ہے کوالیفیکیشن، اہلیت کے کسی آرٹیکل میں مدت نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ بیٹھ کے ہم بناتے پھریں۔ آرٹیکل 63 ٹریگرنگ ایونٹ ہے، یعنی آپ کو کوئی سزا ہوگی، اور یہ فوجداری پروسیڈنگ نہیں ہے۔ وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے عجیب و غریب سے ریمارکس دے دیے، بھائی یہ فوجداری پروسیڈنگ نہیں ہے، فوجداری میں سزا ہوتی ہے، یہ تو اس کے کانسیکوینس ہیں۔ کانسیکوینس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سول لائبلٹی ہے بیسیکلی یہ، چاہے دہشت گرد ہو، جو مرضی ہو، وہ آئین نے کہہ دیا ہے کہ اس کی سزا 5 سال ہے، لکھ دیا آرٹیکل 63 میں۔ الیکشن ایکٹ کے اندر بھی وہی ہے کہ جو ڈسکوالیفیکیشن رکھ دی ہے، ایک دو فالتو ڈسکوالیفیکیشن ڈالی ہے، جیسے عمران خان اپنا۔ لیکن عادل صاحب، میاں صاحب کی نااہلی تو سزا کے بعد ٹریگر ہوئی نا۔ ہاں، میں وہی بتا رہا ہوں نا، تو یہی تو فرق ڈالنا ہے کہ میاں صاحب کی جو نااہلی ہے وہ سزا سے پہلی ہے۔ پھر میں سمجھاتا چلوں آپ لوگوں کو، یہی تو کنفیوژن ہے ہم سب لوگوں میں، ہم سمجھے بیٹھے ہیں۔ اور اسی لیے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اقامہ میں نکال دیا اپنا کو۔ بھائی اقامہ کا ایشو نہیں ہے، اور یہ سوسائٹل ویلیوز ہے۔ جہاں جان میجر نے کیا کیا تھا، ایک پارٹی کی تھی نا، اٹھا کے باہر کیا پارلیمنٹ میں، اور چونکہ اس کیس میں اپنا تحریکیت اعتماد میں پیش ہوا تھا۔ ایشو ذرا سمجھ رہا ہے، ایشو بڑا سیدھا سا، صادق اور امین ہونا۔ میاں نواز شریف نے ایک دفعہ معافی مانگی ہو آ کر،
ایک دفعہ بھی آ کر کہیں بیٹھ کر بات کیوں؟ ہم کہہ رہے ہیں توبہ طائب کا دروازہ تب کھلا ہوتا ہے جب آپ لیکن معافی چیف مانگ جسٹس لیں۔ نے تو بڑا واضح کہا ہے بھائی بات یہ ہے کہ آپ صادق اور امین پھر چیئرمین تحریک انصاف جو بانی چیئرمین ہے وہ صادق اور امین ہے اور وہ بالکل اس کے اوپر فٹ آتے ہیں. ہماری عدالت نے تو ان کو صادق اور امین بھی کہا ہے لیکن وہ کیا کہا ہے معذرت کے ساتھ؟ نہ انہیں کوئی قانون آتا ہے نہ آئین آتا ہے. یہ مجھے یعنی ایک وکیل کو سمجھا رہے ہوتے ہیں قانون یار. سر لیکن اس میں ایک نقطہ یہ ہے نا، ایک مسئلہ یہ ہے اگر آپ میری بات سنیں سر، یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک کا کام انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں. یہ کون ہوتے ہیں ججوں کو بیٹھ کے الزام لگانے کے لیے؟ وہ جج بیٹھے ہیں، چلے میں مجھے ذرا فردوس صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وکیل ہو کے آپ مجھے کیا قانون سمجھا رہے ہیں، مجھے جو ہے وہ قانون آپ کی دوسری باتیں غلط ہوتی ہیں. آپ تو اللہ ہے کہ تو وہ مان لینی چاہیے، اس کے علاوہ تو آپ کی بات ماننی نہیں چاہیے. آپ کون سی فیر بات کیا آج تک آپ نے؟ چلے میں تو معذرت کے ساتھ ڈاکٹر فردوس صاحبہ کی طرف آپ سے تو فیر بات کی توقع کرنا ہی جو ہے نا وہ بہت بڑا جو ہے نا ظلم ہوگا، وہ بیوقوفی اور حماقت ہوگی. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ، اچھا اظہر صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا سر، اب آپ اپنی باری میں سر، اب مجھے ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بات کر رہے ہیں اظہر صدیق صاحب، اظہر صاحب آپ کا نقطہ آ گیا سر، ذرا مجھے اب ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جانے دینا. قانون کی بات کرو. اظہر صدیق صاحب اب میں ذرا ڈاکٹر صاحبہ کی طرف چلا جاؤں، بہت پیشنس سے وہ سن رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اظہر صدیق صاحب کی، یہ شاید میاں صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو کہ آج کل وہ منظور نظر ہیں، ان کو جو ہے بچانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ لوگ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آئی پی پی کی اس پیش رفت پہ کیا پوزیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اظہر صدیق صاحب کو پانی پلائیں، ٹھنڈا کریں. انگلینڈ میں بیٹھے ہیں نا، کیسے پانی دینے جاؤں؟ یہاں سے کوئی پاس والا دے گا انہیں. اور یہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کا درد محسوس کرتے ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کو ترقی یافتہ اور خوشحال دیکھنے کے متمنی ہے، لیکن پاکستان آنے سے کتراتے ہیں. اور پاکستان میں آ کے جو ان کا اپنا رول ادا کرنا ہے، یہ چیزیں جو میڈیا کے ذریعے آپ کو اور ہمیں یہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، یہ کتنا اچھا ہو کہ آ کے یہ عدالتوں میں ان پٹیشنز کا حصہ بنے اور اپنا پوائنٹ آف ویو عدالتوں میں آ کے دیں. انہوں نے سیاسی رول شیر افضل مروت کو دیا ہوا ہے نا. بیسیکلی میں پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، 90 دن والی پٹیشن میں نے فائل کرائی ہے. کس نے کہہ دیا کہ میں عدالتوں میں چیزیں نہیں لے کے آتا؟ اچھی بات ہے. ہوپفلی وہ آپ تشریف لائیں اور آ کے آپ اس عدالت کے اندر اس میں پارٹیسپیٹ کریں، قانون کو لیبریٹ کریں اور قانون کو یہ راستہ اختیار کرنے دیں کہ وہ کس طرف جو ہے وہ آپ کے آرگومنٹس کو وے کرتے ہیں اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آپ کو کس طرح سے وہ فیسیلیٹیٹ اور ریکگنائز کرتے ہیں آپ کی ایفرٹس کو. بات یہ ہو رہی ہے عادل کہ اس وقت نا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کس ادارے پہ اعتماد ہے ہماری پی ٹی آئی کے کارکنان، وکلا یا ان کے ساتھ جڑا جو بھی ایک ہرارکی ہے کہ وہ کس ادارے کو فنکشنل دیکھنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ کے حوالے سے ان کے کنسرنز ہیں. سپریم کورٹ اگر کوئی بات کرتی ہے تو وہ ان کے حوالے سوالیہ نشان ہے. اگر ہائی کورٹ کوئی ان کی فیور میں جو کہ تھوک کے حساب سے ضمانتیں بھی آتی رہی اور جو قانون کا ترازو تھا وہ ان کی طرف جھکا رہا، اس پہ بھی ان کو کسی صورت بھی اب اعتماد نہیں ہے.